اللہ کے فضل اور کرم اور اس کے احسان کی بدولت آج ہمیں ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع نصیب ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں آئندہ سال بھی یہ مبارک لمحات نصیب ہوں گے۔ سامعین محترم، بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی جلدی کے ساتھ یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا، آزادی والا یہ مہینہ چلا جائے گا۔ اس مہینے کے آنے کا ایک مقصد تھا جسے قرآن مجید نے لعلکم تتقون کے مبارک الفاظ سے ذکر فرمایا۔ اس مہینے کا جو روزہ فرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر پرہیزگاری آ جائے، انسان کے اندر تقوی کی دولت میسر آ جائے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے انسان کمزور ہے، ناقص ہے، اور انسان بہت بڑا ظالم بھی ہے۔ ان الانسان کان ظلوما جہولا، یہ قرآن نے کہا کہ انسان ظالم بھی ہے اور بڑا جاہل بھی ہے۔ کون سا انسان ظالم اور جاہل ہے؟ مفسرین اکرام کو اٹھائیے تو وہ شخص جس کو اپنے نفع اور نقصان کا علم نہیں، جس کو اپنی بھلائی، بہتری اور نقصان کا علم نہیں، وہ جاہل بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے۔ اب نفع اور نقصان صرف دنیا نہیں بلکہ حقیقی نفع اور نقصان، حقیقی کامیابی اور ناکامی، وہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ جو شخص خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بوئی ہوئی فصل جو تیار ہو چکی ہو اسے ضائع کر دے، اسے جلا دے، تباہ و برباد کر دے، یقیناً کوئی شعور والا، عقل والا اسے دماغی طور پر درست نہیں سمجھے گا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے کہ اس نے محنت کی، اس نے کھیتی کو پانی لگایا، اس کے تمام لوازمات کو پورا کیا، اور جب پھل اس کھیتی سے، اناج اس کا ثمر حاصل ہونے کا وقت آیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کھیتی کو تباہ کر دیا۔ تو کوئی عقل مند اس کو سمجھدار یا منٹلی درست قرار نہیں دے گا، بلکہ یہی کہیں گے کہ اس کے دماغ میں کوئی پرابلم ہے کہ اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا، اپنی اگائی ہوئی فصل کو جب کاشت کر رہا تھا، اب اس سے اناج اور اس کا غلہ، اس کا ثمرہ حاصل ہونے کا وقت آیا تو اس نے اس کو تباہ کر دیا۔ یہی مثال ایک بندہ مومن کی ہے، یہی مثال ان کسانوں کی ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں کھیتیاں بوئی، نیکیوں کی، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے، نمازوں کی پابندی کے ذریعے، نماز تراویح کی ادائیگی کے ذریعے اپنی کھیتی کو تیار کیا، اور اس کھیتی کا ثمرہ ماہ رمضان کے بعد تقویٰ کی صورت میں ہر ایک کے سینے میں وہ جو نیکیوں کا نور ہے، وہ جو نیکیوں کا ثمرہ ہے، اس کے سینے میں نور بن کر ابھرنے کا وقت ہے۔ اب عقل مند وہ ہے جو اس نور کی حفاظت کرے، اسے سیو رکھے، اس کی حفاظتی تدابیر کرے، وہ عقل مند ہے، وہ صالح ہے، وہ متقی ہے،
اور جس نے اس نور کو ضائع کر دیا، اس خشوع اور خضوع کی کیفیات کو، اس دل کے اندر آنے والے نور ایمان کی حرارت کو چاند رات ہی تباہ و برباد کر دیا، چاند رات ہی سب کچھ اتار کر پھینک دیا، تو یقیناً وہ بڑا ظالم بھی ہے اور بڑا جاہل بھی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ماہ رمضان کی ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ اس رمضان میں ہمیں رب نے جو توفیق بخشی ہے، ہم اس توفیق کو ضائع نہ کریں، اس توفیق کو ہم بے قدری کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو رب اس نعمت کو نہیں لیتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ لوگ خود ہی اس نعمت سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو بدل لیتے۔ رب توفیق نہیں چھنتا، بندہ خود اس توفیق کی قدر نہیں کرتا، رب سجدوں کے روکتا نہیں ہے بلکہ انسان خود رک جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیے گا، یہ ہم نے ماہ رمضان میں روزے رکھ کر عبادات کر کے جس کی جتنی اللہ نے توفیق دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی قدر کیجیے گا، ان نعمتوں کی قدر کیجیے گا، اور ماہ رمضان کے بعد کوشش کیجیے گا کہ جس طرح ہم فجر کے لیے اٹھتے تھے ایسے ہی ہماری فجر کی نماز بھی ادا ہونی چاہیے، جس طرح ظہر میں ہم کام کاج چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طرح اب بھی ہماری ظہر قائم ہونی چاہیے، جس طرح ہم عصر میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے اسی طرح اب بھی ہماری عصر جاری رہنی چاہیے، جس طرح مغرب میں ہم افطار کے بعد اظہار تشکر کرتے ہوئے رب کے حضور بھاگ کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، ہماری مغرب بھی ایسے ہی قائم رہنی چاہیے، جس طرح ہم عشاء میں اہتمام کے ساتھ آذان کے ساتھ ہی پہلی صف میں دوسری صف میں بیٹھنے کے لیے کوشش کرتے تھے، اب بھی ہماری کوشش ایسی ہی رہنی چاہیے۔ ایک قدم ہم پیچھے ہٹے تو ہم ہزاروں قدم پیچھے چلے جائیں گے، اگر تھوڑی سی سستی کر لی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے ایک چھوٹے سی آیت مبارکہ کا حصہ میں نے خطبے میں تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا، یہ فرُّ امر کا صیغہ ہے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ، اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ندا آ جائے تو سب سے پہلے ہماری جستجو، ہماری توجہ اللہ کے حکم کی طرف، اس کی اطاعت اور بندگی کی طرف ہونی چاہیے۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، ارجعوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، آ رہی ہے نا سمجھ؟ بول نہیں رہے، پتہ نہیں آ رہی ہے نا؟ ہاں تو مجھے پتہ چلے کہ آواز سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجعوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اپنے رب کی طرف بھاگ کر آؤ۔ قرآن مجید کی ایسی کئی آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا اللہ تمہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، رب اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے، رب اپنے کرم کی طرف بلا رہا ہے، رب اپنی بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اور اب بار بار یہی کہتا ہے لوگو، اے انسانوں، اے ایمان والو، اللہ کی طرف لوٹو۔ اور فرمایا اس کے مقابلے میں شیطان، نفس،
وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہیں تباہی اور بربادی کی طرف بلا رہا ہے۔ اب انسان ہے، عقل اور شعور کی دولت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اب انسان کا کام ہے وہ کس آواز پر لبیک کہتا ہے، وہ رب کی ندا رب کی طرف جاتا ہے یا رب کے احکام کو چھوڑ کر، اس کے بلاوے کو چھوڑ کر وہ شیطان کے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا جہاں انسان کو جھنجھوڑا گیا اور فرمایا گیا کہ لوگوں تمہیں لوٹ کر رب کی طرف آنا ہے، تمہیں لوٹ کر رب کی طرف آنا ہے، رب کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے، پھر تم سے ایک ایک بات کا سوال کیا جائے گا، تم سے ایک ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سامعین محترم، ہم کوشش کریں کہ ہم اس راستے پر چلیں جہاں رب کی طرف بلاوا آ رہا ہے، جہاں رب کی طرف سے ندا آ رہی ہے، جو رب ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم دار السلام کی طرف آئیں، سلامتی کے گھر کی طرف آئیں، رحمت کی طرف آئیں، رب کی بخشش کی طرف آئیں، اس کے کرم کی طرف آئیں، اس کے غضب کی طرف نہ جائیں۔ وہ چیزیں جو انسان کو رب سے دور کر دیتی ہیں، سامعین محترم، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں، وہ گناہ ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے حکم عدولی ہے، انہیں پس پش ڈال کر کسی اور راستے پر چلنا ہے۔ سامعین محترم، جو بندہ رب کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کا کام کوشش ہے، جو بندہ اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، رب نے اس کے لیے اعلان فرمایا سورہ مبارکہ عنکبوت کے اندر، یہ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا، جاہدوا فینا، جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بھی ضرور اسے اپنی طرف آنے والے راستوں کی ہدایت عطا فرما دیں گے۔ جو کوشش کرے گا اللہ کی طرف لوٹنے کی، تو رب کی طرف آنے والے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں، آسان سے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے باوجود اس کے کہ اسے پتہ چل چکا، ہدایت اس کے پاس آ چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے اوپر چلا، کسی اور کے پیچھے چلا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، اس پیروی کو چھوڑ کر جو ہدایت والی ہے، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی مخالفت کی، تو فرمایا نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو وہ جس طرف جائے گا رب نے فرمایا ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، وہ جس راستے پر جانا چاہے گا ہم اس کو اسی طرف لگا دیں گے۔ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکا، فرمایا انہی راستوں پر چلا دیں گے اور اسے ہم جہنم میں بھی ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر جو دائیں بائیں بھٹکا وہ سیدھا جہنم کا راستہ ہے، وہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے، اور اس کی منزل، اس کا ٹھکانہ پھر وہی ہوگا۔ سامعین محترم، اس لیے کوشش کیجئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سوچئے، اپنے بارے میں خود سوچئے کہ ہماری یہ 4 دن کی زندگی، یہ 4 دن کی زندگی بھی نہیں، بلکہ قرآن تو کہتا ہے قال ان لبثتم، جب قیامت کے دن یہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ زمین میں
تم کتنے دن رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو انسان یہ جواب دیں گے کہ ہم ایک دن یا آدھا دن یا اس سے بھی کم ہم دنیا میں رہے، ایک دن یا اس سے بھی کم آدھا دن ہم دنیا میں رہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک دن یا اس سے بھی کم کے مقابلے میں ہے، تو یہ معمولی سی زندگی، تھوڑی سی زندگی، اس کے بدلے میں ہم ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی دولتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے پورا ایک لیکچر میرا موجود ہے فجر کے درس میں، آپ وہ سنیے کہ ہمارا ایمان بالآخرہ مضبوط ہے، ہمارے اندر جو سستیاں ہیں، جو کاہلیاں ہیں، ہم جو گناہوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، ہم جو اللہ کے گرو سے دور ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ ہمارا کمزور ہے۔ ایمان بالآخرہ کی کمزوری انسان کے اندر غفلت اور سستی پیدا کرتی ہے، اور جب ایمان بالآخرہ مضبوط ہوگا کہ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، مجھے اپنی ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، تو انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگا، انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا، اپنے فرائض کی ادائیگی کا جذبہ ابھرے گا۔ سامعین محترم، جو بندہ رب کی طرف آتا ہے، رب اس کے لیے کیسے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مگر رب کی طرف آئے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیسے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا بندہ رب کے بارے میں سوچتا ہے رب اس کے ساتھ ویسا ہی فرماتا ہے۔ فرمایا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں حین یذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں ہمیشہ اس کے پاس ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان ہوتی ہے، رب دور نہیں ہے، رب کو یہ یاد کرے، رب کی رحمت اس بندے کے قریب ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ اگر رب کو تنہائی میں یاد کرتا ہے رب اس کو ویسے ہی یاد کرتا ہے، اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے رب اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رب کی طرف ایک بالشت جتنا بڑھتا ہے تو فرمایا رب کی رحمت ایک ہاتھ کی لمبائی جتنی بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ فرمایا اگر بندہ رب کی طرف ایک ہاتھ جتنا بڑھتا ہے رب کی رحمت 2 ہاتھوں کی لمبائی جتنی، اس سے بڑھ کر، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، یعنی اس سے ڈبل، اس سے کئی گنا زیادہ رب کی رحمت بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ فرمایا کہ اگر بندہ چل کر رب کی طرف آتا ہے رب کی رحمت بھاگ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، رب کی رحمت بھاگ کر اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بس انسان کا کام یہ ہے کہ وہ رب کی طرف ایک قدم اٹھائے، رب کی رحمت 2 قدم بڑھ کر اس کا استقبال فرماتی ہے۔ تو رب کی رحمت تو بندوں کو تلاش کرتی ہے کہ الا من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، الا من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ جو رب سے مصیبت سے نجات طلب کرے اور رب اسے مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ سامعین محترم، ایک حدیث طیبہ، بڑی پیاری حدیث طیبہ آپ کی گوش گزار کروں گا، یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ حدیث طیبہ سنیں گے یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی ہے،
کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے آخرت کے لیے بچا کر رکھے ہیں، اور 100 میں سے ایک حصہ صرف اہل زمین پر ڈالا ہے، اور آخرت میں 99 حصے صرف اہل ایمان کے لیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو عظمتیں اور شان عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حدیث طیبہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کر پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور عرض کرتا اے ربی، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تیری بارگاہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، تو رب فرماتا ہے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی فرما سکتا ہے اور بخش بھی سکتا ہے، مگر میرے بندے نے مجھ سے بخشش چاہی، میں نے اسے بخش دیا۔ پھر فرمایا وہ بندہ پھر لوٹ آتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، جب پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ لوٹ آتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے رب مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا رب فرماتا ہے کہ بندے کو پتا ہے اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی فرما سکتا ہے اور گناہ بخش بھی سکتا ہے، مگر میرے بندے نے بخشش چاہی، رب فرماتا ہے فرشتوں میں نے اسے بخش دیا۔ فرمایا پھر وہ بندہ پھر لوٹ آتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے نافرمانی ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے عرض کرتا اے ربی، اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ رب فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے اس کا رب گناہ بخش بھی سکتا ہے، گناہوں پر پکڑ بھی فرما سکتا ہے۔ فرماتا ہے رب اے بندے جا، میں نے تجھے بخش دیا۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ، یہ 4 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا رب فرماتا ہے اے بندے تو گناہ کر کر کے میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا جا، تو جتنی دفعہ مجھ سے توبہ مانگتا جائے گا میں ہر بار تیرے گناہوں کو بخشتا چلا جاؤں گا۔ تو رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بس رب کی طرف کوئی لوٹ کر آج سے صدق کے دل کے ساتھ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی شان کے ساتھ سچی توبہ کر کے رب کی بارگاہ کی طرف آئے۔ حدیث میں ہے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر، زمین کے ذروں کے برابر بھی وہ گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے، ساتھ رب کے کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو فرمایا رب فرماتا ہے اسی کی مثل رحمت سے اس بندے کا استقبال کروں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے صحیح، ففروا الی اللہ کی شان پر کوئی آئے تو صحیح، رب کی طرف کوئی لوٹے تو صحیح، رب کی طرف کوئی چل کر آئے تو صحیح، رب کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو ماہ صیام کا یہی درس ہے، یہی پیغام ہے کہ لوگوں اس ماہ رمضان کی برکات کو ضائع مت کیجیے، اس کی رحمتوں کو ضائع مت کیجیے گا، اور جو نور ایمان اور جو نیکیوں کا نور ہمارے چہروں پر، ہمارے سینوں میں رب نے عطا کیا ہے، اس سے ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل